أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حضرت صدر محترم، معزز علماء کرام، شعراء عظام اور عزیز دوستو، دراصل آج کی یہ مجلس امیر المؤمنین خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبتی اشعار پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مختلف علماء کرام اور شعراء عظام تشریف لائیں گے اور اپنے اپنے انداز میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ قبل اس کے کہ حضرت کو اشعار میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصراً دو تین باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ایک دو بات اس انجمن تحفظ ناموس صحابہ کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ پھر اشعار کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو ہم سب کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء کرام کے بعد دنیا کی سب سے مقدس ترین جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کا ایک ایک فرد ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کی تربیت خود میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا آپ کو صحابہ کرام کی عظمت کے زمزمے ملیں گے، اور قرآن مختلف انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی فضیلت اور عظمت کو اجاگر کرتا ہوا ملے گا۔ کہیں قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، کہیں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہیں قرآن کہتا ہے أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہیں قرآن کہتا ہے أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہیں قرآن کہتا ہے أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہیں قرآن کہتا ہے أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو راسخ کر دیا، ایمان کو نقش کر دیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے دلوں سے ایمان کو مٹا نہیں سکتی، کھینچ نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تائید کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، صحابہ کی جماعت اللہ کی جماعت ہے۔ آج ہر کوئی اپنی جماعت پر فخر کرتا ہے، اپنے طبقے پر اور اپنے گروہ پر فخر کرتا ہے،
اور وہ گروہ پر فخر کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس پارٹی کا آدمی ہوں۔ میرے بھائی، اگر ہم ان دنیا کی جھوٹی جماعتوں پر، ان دنیا کی بے حقیقت پارٹیوں پر اتنا فخر کر سکتے ہیں تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ فخر کرنے کا دنیا میں اگر کسی کو حق ہے تو وہ صحابہ کو ہے، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ خود اپنی جماعت بتا رہا ہے، اولئک حزب اللہ، کہ صحابہ کی جماعت ہماری جماعت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک صحابی کا احترام کرنا یہ ہم سب کی ایمانی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے انجمن تحفظ ناموس صحابہ کا قیام عمل میں آیا تھا، جو الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے پورے قصبے کے اندر، بلکہ مضافات کے اندر بھی، اطراف کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر جا جا کر کے مجمع کی قلت اور کثرت کی پرواہ کیے بغیر، مجمع میں 2 آدمی ہو یا 10 آدمی، 100 آدمی ہو یا 1000 آدمی، ہم نے ایسے مجمع بھی دیکھے ہیں جس میں صرف 10 آدمی ہوتے ہیں، اور ایسے مجمع بھی دیکھے ہیں کہ جس میں ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے اور صحابہ کی عظمت کے ترانے ساری دنیا کو سنانا۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آدمی 2 ہیں، 10 ہیں یا 100 ہیں۔ اور یہ کام کچھ دنوں پہلے ہمارے مخدوم محترم، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس علاقے کے لیے، اس منگلور کے لیے بلا شبہ ترجمان اہل سنت والجماعت کہے جانے کے مستحق ہیں، وکیل صحابہ کہے جانے کے مستحق ہیں، ہمارے برادر گرامی قدر جناب حضرت مولانا محمد رئیس صاحب دامت برکاتہم نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا کہ مہینے کے پہلے اتوار کو، پہلی تاریخ کو یا دوسری تاریخ کو حسب مشورہ محلے کی کسی مسجد میں یا مضافات کی کسی مسجد میں جا کر کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، مثبت انداز میں، پوزیٹیو انداز میں صحابہ کی عظمت بیان کرنی ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں، انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے مقدس جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس دن سے جماعت وجود میں آئی اسی دن سے بحمدللہ یہ سلسلہ کبھی کم کبھی زیادہ لیکن تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول بھی فرمائیں اور اس کو چلا کے رکھے، اور ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت و محبت کو اللہ تبارک و تعالی راسخ فرما دے۔ ہمارا جینا صحابہ کے طریقے پر ہو، ہمارا مرنا صحابہ کے طریقے پر ہو، ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہی مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، صحابہ راضی ہو جائیں، دنیا بھی بہتر بن جائے اور آخرت میں بھی ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تو اس انجمن کا مقصد ہے۔ اور لا علی التعین تمام صحابہ، کبھی حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کبھی حضرت عمر کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کبھی حضرت عثمان کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت علی کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت حسن کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی عبد الرحمن بن عوف کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی سعد بن ابی وقاص کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی سعید بن زید کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی خالد بن ولید کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حسان بن ثابت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت حمزہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت عبداللہ بن عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی عبداللہ بن عمر کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت طلحہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت زبیر کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی انصار کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی مہاجرین کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی بدر والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی احد والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی خندق والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حنین والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی تبوک والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی موتا والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی اللہ کے رسول کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جواب میں ربنا لک الحمد
الحمد کہنے والے بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی اللہ کے رسول کے پیچھے رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہنے والی صحابیات کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی امی عائشہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی امی حفصہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت زینب بنت جحش کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت زینب بنت خزیمہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت جویریہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت میمونہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت سودا کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت رقیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضرت ام کلثوم کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جیسا موقع ہوتا ہے ویسا تذکرہ کیا جاتا ہے، کبھی اس صحابی کا کبھی اس صحابی کا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ایک ایک صحابی ہمارے سروں کا تاج، اہل بیت کا ایک ایک فرد ہمارے دلوں کی دھڑکن۔ ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میرے رب کی قسم، میں نے جتنی بھی مرتبہ کھڑے ہو کر کے اس پلیٹ فارم سے اس اسٹیج سے حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کیا ہے، اتنی ہی مرتبہ حضرت علی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اگر اس اسٹیج سے حضرت عمر کا تذکرہ ہوا ہے تو حضرت حسن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، اگر حضرت ابوبکر کا تذکرہ ہوا ہے تو حضرت حسین کا بھی تذکرہ ہوا ہے، اگر حضرت عائشہ کا تذکرہ ہوا ہے تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو بھی خود ہم نے بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا تو یہ ماننا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی بزم ہو کوئی انجمن، کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ کبھی فاطمہ کے نام پر، کبھی عائشہ کے نام پر، کبھی حسین کے نام پر، کبھی معاویہ کے نام پر، رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم اجمعین، اس لیے کہ یہ سب ہمارے ہیں اور ہم ان سب کے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک صحابی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، الحمدللہ تمام صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن موقع محل کے لحاظ سے جیسی ضرورت سمجھی جاتی ہے ویسا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج 22 رجب المرجب کی تاریخ تھی اور 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے اس مناسبت سے آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے کی مجلس سجائی گئی ہے۔ انشاءاللہ منقبتی اشعار آپ سنیں گے، بہت مختصر سے انداز میں چند منٹوں میں میں حضرت کی مختصر سے سیرت آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم صحابی ہیں، جیسا کہ ہمارے جناب قاری ابرار صاحب نے بھی بتلایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، جس کو ہماری زبان میں سالہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سالے ہیں، برادر نسبتی ہیں، یعنی آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اس لحاظ سے ہم سب کی ماں ہوئی۔ جب ہماری ماں ہوئی تو ان کے بھائی ہمارے کیا ہوئے بھائی؟ ماموں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے خالو المسلمین، تمام مسلمانوں کے ماموں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، بھلا اگر اللہ کے رسول سب سے عظیم ہیں تو اللہ کے رسول کی زوجہ ام حبیبہ سب سے عظیم ہیں، تو ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ بھی تو عظیم ہوں گے۔ ایک نسبت تو یہ ہے، اور ایک اور عجیب بات آپ سمجھتے چلیں کہ آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ خود مشہور صحابی ہیں، آپ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مشہور صحابیہ ہیں، آپ کے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ خود مشہور صحابی ہیں، یعنی پورا گھرانہ صحابیوں کا گھرانہ ہے۔ ایک وہ دوسرا یزید ہے جو امیر معاویہ کا بیٹا ہے، ایک بھائی بھی ہے حضرت امیر معاویہ کے، ان کا نام بھی یزید تھا جو حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ آپ خود صحابی، آپ کا بھائی صحابی، آپ کی بہن صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کی والدہ صحابی۔ کتنی عجیب فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس سے 5 سال پہلے مکے کے اندر حضرت امیر معاویہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اسلام کی خفیہ تبلیغ کی، پھر کھل کر کے تبلیغ کی، 13 سال مکے کے اندر تبلیغ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں چند نفوس مقدسہ نے اسلام کو قبول کیا، لیکن جب کفار مکہ نے زمین کو آپ کے اوپر تنگ کر دیا تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ
ساتھ مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر گئے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اس وقت امیر معاویہ کی عمر 13 سال 15 سال 18 سال ہے. 18 سال کی عمر تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. آپ غور فرمائیں کہ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوتا ہے, سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوتا ہے. مکے کے سارے کافر اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے آتے ہیں مگر امیر معاویہ کافروں کی جماعت میں لڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایمان کا نور پہلے ہی داخل کر دیا تھا مگر وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی مناسب موقع کے اوپر اپنے اسلام کو ظاہر کیا جائے. چنانچہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر یا سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جبکہ آپ کی عمر 25 یا 26 سال تھی آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ کے ایمان لانے سے بہت خوش ہوئے. اور چونکہ حضرت امیر معاویہ پڑھے لکھے صحابی تھے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً اپنا خاص خادم بنا لیا اور ان کے ذمے قرآن لکھنے کی ذمہ داری سونپ دی. آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا امی تھے. امی کا مطلب ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. لہذا آپ جو قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا اس کو خود نہیں لکھتے تھے بلکہ صحابہ سے لکھواتے تھے. تقریباً 56 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وحی کی کتابت کی ہے. 56 میں سے 13 زیادہ مشہور ہیں. 13 میں سے 2 صحابہ نے سب سے زیادہ قرآن لکھا ہے جن میں سے نمبر 1 پر حضرت زید بن ثابت ہے اور نمبر 2 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی میرے آقا فرماتے زید کو بلا کے لاؤ تاکہ اس آیت کو لکھ لے, معاویہ کو بلا کے لاؤ تاکہ اس آیت کو لکھ لے. اور میں آپ کو بتاؤں 250 سے زیادہ خطوط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس روانہ فرمائے لیکن ان 250 میں سے 130 خطوط لکھنے والے تنے تنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر آدمی کا کوئی رازدار دوست ہوتا ہے وصاحب سری معاویہ اور میرے رازدار امیر معاویہ ہے. خط تو بہت پرسنل چیز ہوتی ہے, بڑی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے. آدمی ہر ایک سے نہیں کہتا کہ میرا خط لکھ دو, آدمی ہر ایک سے نہیں کہتا کہ میرا خط پڑھ دو. اسی سے کہتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے, اسی سے کہتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے. امیر معاویہ سے 1 2 10 20 30 نہیں بلکہ پورے 130 خطوط لکھوانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ پر پورا 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 بھروسہ تھا. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں حضرت ابو بکر و عمر کو کسی مسئلے کے اندر مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آئی لیکن معاملہ حل نہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے معاویہ کو بلا لو اس لیے کہ وہ امین بھی ہے سمجھدار بھی ہے, وہ تمہیں صحیح مشورہ دے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر سے کہہ رہے ہیں. اس طریقے سے آپ نے اللہ کے نبی کی زیادہ صحبت نہیں پائی. سن 8 ہجری میں آپ اسلام لائے, 2-3 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, پردہ فرما گئے. بہت تھوڑی صحبت آپ کو ملی لیکن اس تھوڑی صحبت کا آپ نے ایسا فائدہ اٹھایا کہ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ایک پیر صاحب تھے, ان کی خدمت میں بہت سارے مریدین کئی سالوں سے رہتے آئے تھے مگر ان مریدین کو وہ ذکر بتاتے تھے, اوراد و وظائف بتاتے تھے لیکن زیادہ توجہ ان کے اوپر نہیں دیتے تھے. ایک کوئی سمجھدار لڑکا آ گیا, 1-8 مہینے کے اندر ہی اس کو اوراد و وظائف بھی بتائے گئے اور اس کے سر پر خلافت کا تاج بھی رکھ دیا گیا اور ان بزرگ صاحب نے اس کو اپنا خلیفہ منتخب کر دیا. اب وہ جو پرانے مریدین تھے وہ کہنے لگے پیر صاحب سے کہ حضرت ہم اتنے سالوں سے آپ کے پاس یہاں رہ کر کے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اوراد و وظائف کر رہے ہیں مگر ہمیں تو آپ نے خلافت سے نہیں نوازا. یہ کل کا لونڈا آج آپ کے پاس آیا اور 2 4 10 20 دن کے اندر آپ نے اس کو خلافت سے نواز دیا. پیر صاحب کہنے لگے کہ چلو اچھا ٹھیک ہے کل اس کا جواب دیں گے. کہا گیا کہ چلو ایسا کرو ہر ایک مرغی لے جائے اور مرغی کو لے جا کر کے ذبح کر کے لائے لیکن دیکھو ذبح ایسی جگہ کرنا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. چنانچہ ہر کسی نے ایک مرغا اٹھایا
اور اس کو لے جا کر کے کسی نے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے، کسی نے دیوار کے سائے میں بیٹھ کے، کسی نے کہیں اور چھپ کر کے اس کو ذبح کر کے لا کر کے پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن یہ جو خادم آیا تھا، یہ خادم اس مرغی کو تھو کا تھو لے کر کے آ گیا۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ بھئی اس کو ذبح نہیں کیا؟ کہا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میں نے زمین و آسمان کے درمیان بہت ہی تلاش کیا مگر مجھ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے میں اس کو ذبح نہیں کر سکا۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ دیکھو یہ فرق تھا تم میں اور اس میں، اس لیے یہ آیا جلدی ہی اس نے بات کو سمجھ لیا تو اس کو ہم نے خلافت سے سرفراز کر دیا۔ تم بہت دنوں سے رہ رہے ہو مگر تمہارے اندر وہ لیاقت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا استاد کے مزاج کو، شیخ کے مزاج کو، بڑے کے مزاج کو ایسا پرکھتا ہے اور ایسے اس کی خدمت کرتا ہے کہ وہ خود دعائیں دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بھائیوں دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ امیر معاویہ کی یہ خوبی تھی کہ امیر معاویہ بعد میں آئے لیکن اللہ کے رسول کے مزاج کو پہچانا، اللہ کے رسول کے مزاج شناس واقع ہوئے۔ اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت امیر معاویہ لوٹے کے اندر پانی لے کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں معاویہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے خیال آیا کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی اس لیے پانی لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کی زبان سے بے ساختہ دعا نکلی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام کر دے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ یہ شرف بھی حاصل ہوا، اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے تھے، مجھے پیچھے بٹھا دیا، میں اپنے مقدر پر قربان ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، نبی نے مجھے سواری کا شرف، اپنے ساتھ سوار ہونے کا شرف بخشا ہے۔ میں اللہ کے رسول سے لپٹ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے امیر معاویہ، اے معاویہ یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میری کمر سے لگ رہا ہے؟ امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی کمر سے لگ رہا ہے۔ جب کوئی آدمی پیچھے بیٹھتا ہے جیسے موٹر سائیکل پہ پیچھے والے کا پیٹ آگے والے کی کمر سے لگ جاتا ہے تو امیر معاویہ نے کہا کہ میرا پیٹ آپ کی کمر سے لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم املأہ علما، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ اپنی بہن میرے نبی کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے گھر تشریف لائے، آپ کے زانوں پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے زانوں پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، نبی نے پوچھا ام حبیبہ کیا تمہیں اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ کون بہن ایسی ہوگی جسے اپنے بھائی سے محبت نہ ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے صرف تم کو ہی محبت نہیں اللہ کو بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبت ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صلاحیتوں کی بدولت، اپنی سمجھداریوں کی بدولت اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے منظور نظر بنتے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پورا دور، حضرت عمر فاروق کا پورا دور، حضرت عثمان غنی کا پورا دور آپ کی زندگی کا عظیم دور ہے۔ ایک ایک دن آپ کے عظیم کارنامے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت کہاں سے لائے، کوئی کیسے بیان کرے اور کوئی کیسے اس کو سنے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آتا ہے۔ شہادت کا سانحہ پیش آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بنا لیے جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ اختلاف ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج کل کے لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف اخلاص کی وجہ سے تھا، یہ اختلاف دلائل کی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ مگر محبتیں اپنی جگہ تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ علی نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم دونوں کے دونوں مل کر کے علی کی فوج کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ استعمال فرمائے اللہ کی قسم ان لفظوں کو پڑھ کر کے ایمان کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر صحابہ کی محبت کا دیا ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں یا لعین یا کلب الرومی، اے کمینے، اے رومی کتے، تو نے سمجھ بھی کیسے لیا
دیا کہ اگر میری علی کے ساتھ لڑائی ہے تو میں تیری فوج کے ساتھ مل کر کے علی کے ساتھ مقابلہ کروں گا، خبردار خبردار، علی کے ساتھ میرا اختلاف ضرور ہے لیکن یہ ہمارے گھر کی بات ہے، یہ ہمارا آپسی مسئلہ ہے، اگر تو نے علی کی طرف یا علی کے کسی فوجی کی طرف ترچھی نظر سے دیکھنے کی غلطی کی تو رب کعبہ کی قسم معاویہ علی کی فوج کا اتنا سپاہی بن کر کے سب سے آگے آگے لڑنے والا دکھائی دے گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کر دیا کہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے، مخالفتیں نہیں ہوا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور یہ فرمایا کہ آپ کو خلافت مبارک ہو، واقعی آپ خلافت کے اہل ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 19-20 سال تک اتنی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی کہ آج بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر امیر معاویہ کو 20 سال حکومت کرنے کا موقع اور مل جاتا تو دنیا کے اندر سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تو تمام ہی صحابہ کو مانتے ہیں، تمام ہی صحابہ کی عظمتوں کے قائل ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے قائل ہم بطور خاص اس لیے ہیں۔ اب میں بالکل بات کو سمیٹنے لگا ہوں، آخری 2-3 منٹ ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ایک ایک بچہ یہ پیغام نقش کر کے لے جائے کہ ہم امیر معاویہ کو اپنے سروں کا تاج کیوں مانتے ہیں۔ سنو سنو، ہم امیر معاویہ کو اپنے سروں کا تاج اس لیے مانتے ہیں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، امیر معاویہ کاتب وحی ہے، امیر معاویہ ام حبیبہ کا بھائی ہے، امیر معاویہ سارے مسلمانوں کا ماموں ہے، امیر معاویہ میرے آقا کا برادر نسبتی ہے، امیر معاویہ خود بھی صحابی ہے، امیر معاویہ کی بہن بھی صحابیہ ہے، امیر معاویہ کا بھائی بھی صحابی ہے، امیر معاویہ کا باپ بھی صحابی ہے، امیر معاویہ کی ماں بھی صحابیہ ہے۔ امیر معاویہ جس ماحول کے اندر پروان چڑھے وہ ماحول خیر کا ماحول تھا۔ امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والا صحابی ہے۔ امیر معاویہ اللہ کے رسول کا خادم خاص ہے۔ امیر معاویہ کو اللہ کے رسول نے قوی کہا ہے، امیر معاویہ کو اللہ کے رسول نے امین کہا ہے، امیر معاویہ کو اللہ کے رسول نے ہادی کہا ہے، امیر معاویہ کو اللہ کے رسول نے مہدی کہا ہے، امیر معاویہ کو اللہ کے رسول نے علمہ الکتابہ کی دعا دی ہے، امیر معاویہ کو اللہ کے نبی نے یسر لہ الحساب کی دعا دی ہے، امیر معاویہ کو اللہ کے رسول نے وقیہ العذاب کی دعا دی ہے، امیر معاویہ حضرت ابوبکر صدیق کے منظور نظر تھے، امیر معاویہ حضرت عمر کے منظور نظر تھے، امیر معاویہ حضرت عثمان کی آنکھوں کے تارے تھے، امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلارے تھے، امیر معاویہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں حبر الامہ، ترجمان القرآن، رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم صحابی کہتا ہے اصاب انہو فقیہ، امیر معاویہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے اس لیے کہ وہ فقیہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جس نے اسلام کا پیغام 64 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ دھرتی کے اوپر پہنچایا۔ امیر معاویہ وہ عظیم صحابی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے بحری بیڑا، سمندری بیڑا بنایا، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا جو سب سے پہلے سمندری بیڑا بنا کر کے جہاد کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی اس بشارت کا مصداق امیر معاویہ اور ان کے ساتھ لڑنے والا ایک ایک سپاہی ہے۔ امیر معاویہ وہ عظیم صحابی ہے جس نے 20 سال تک دمشق کے اندر ایسی حکومت کی ہے کہ دنیا آج تک اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امیر معاویہ سخاوت کا پیکر، امیر معاویہ شجاعت کا پیکر، امیر معاویہ سیاست کا پیکر، امیر معاویہ تدبر کا پیکر، امیر معاویہ تفکر کا پیکر، امیر معاویہ حلم کا پتلا، امیر معاویہ علم کی کتاب، امیر معاویہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا اور ساری امت کے لیے ماموں کہلائے جانے کے مستحق۔ بالکل آخری بات بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کروں، امیر معاویہ کا آخری وقت ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں لوگوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ایک صحابی سے خریدا تھا، جب میرا انتقال ہو جائے اس جبے کے اندر مجھے کفن دینا۔ میں نے اللہ کے رسول کے ناخن مبارک، اللہ کے رسول کے بال مبارک پتہ نہیں کتنی مشقتوں سے اکٹھے کر رکھے ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے وہ ناخن اور وہ بال میری آنکھوں میں رکھ دینا، میرے کانوں میں رکھ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن لوگ جب اپنے نبی کے سامنے طرح طرح سے
پیش ہوں گے، میں اس حال میں پیش ہوں کہ میرے کفن کا کرتا میرے نبی کا ہو، میری آنکھوں میں ناخن میرے نبی کے ہوں، میرے کانوں میں بال میرے نبی کے ہوں، اور میرے نبی فرمائے معاویہ میرا دیوانہ ہے، دنیا کے اندر بھی میرا دیوانہ تھا، آخرت کے اندر بھی میرا دیوانہ ہے، اس لیے ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اتنی فضیلتیں سننے کے بعد آپ خود بتائیے کہ امیر معاویہ کیا اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے؟ ہاں بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آئے گا، ہم حضرت علی کی سیرت بھی بیان کریں گے اور کرتے ہیں، حضرت حسن و حسین کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی سیرت بیان کرنے سے ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہمیں وہ بھی پیارے ہیں، ہمیں یہ بھی پیارے ہیں۔ آخر میں دو چار اشعار سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اجازت ہے حضرت؟ اشعار بھی پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ غنی مولانا ان سے کون مل کے بیٹھ جائے گا؟ سب پیچھے سب مل کے بیٹھ جائے گا۔ سبحان صاحب دوستو بھائی ہاں آگے دیکھیں، آپ خیال رکھیں کیونکہ ہمارے اور بھی ساتھی آ رہے ہیں، جگہ تنگ پڑ رہی ہے۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ بھائی بالکل بغیر کسی تکلف اور تصنع کے عرض ہے کہ میں کوئی شاعر نہیں، واللہ شاعر نہیں، میں نے شاعری کے اوزان و بخور نہ سیکھے، نہ میں ان سے واقف ہوں، بس ویسے ہی تک بندی سی کر لیتا ہوں۔ ہمارے شاعر حضرات کہتے ہیں کہ شعر ہو گیا، اللہ کی شان ہے، اللہ کا شکر ہے، اور جو کچھ خامی کمی ہوتی ہے حضرات صحیح کر دیتے ہیں۔ اسٹیج پر نہایت مستند شعراء تشریف فرمائے ہیں، غالباً ہمارے بھائی جناب مولانا رئیس احمد صاحب وہ تو استاد الشعراء ہیں، اور مولانا اسجد رانا صاحب بہت شاندار شاعر ہیں، مجھے ذاتی طور پہ ان کی شاعری بڑی پسند ہے، اور افروز بھائی ماشاءاللہ مترنم شاعر ہیں، اور بہت شاداب بھائی ہیں، بڑے اچھے اچھے شعراء یہاں پہ موجود ہیں، ابرار بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان سب حضرات کے نام بھی نہیں جانتا، یقیناً یہ آپ کو اپنے کلام سے نوازیں گے، میرے کلام کی خامی کمی پہ غور نہ کریں، بس تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ جذبات دیکھیں جناب کہنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا حضرت مولانا رئیس احمد صاحب نے 4 مصرے دیے تھے طرح کے، ان پہ تو میں نہیں کہہ سکا، یہ اس سے ہٹ کے ہے۔ اچھا ایک اور عظیم شاعر ہیں ہمارے جناب مولانا عبید الرحمن سمر صاحب، میں تو بھول ہی گیا تھا، ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، وہ بھی تشریف فرمائیں۔ بلند رتبہ عجب فضیلت ہے میرے حضرت معاویہ کی، سبحان اللہ، بلند رتبہ عجب فضیلت ہے میرے حضرت معاویہ کی، کہ زیر احسان تمام امت ہے میرے حضرت معاویہ کی۔ سبحان اللہ، زمانے بھر کا ہر ایک زمانے بھر کے ہر ایک قیصر کا سر نگوں ہے بدن ہے لرزاں، کیا بات ہے، زمانے بھر کے ہر ایک قیصر کا سر نگوں ہے بدن ہے لرزاں، ہر ایک کافر کے دل پہ ہیبت ہے میرے حضرت معاویہ کی۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے امی کہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ أَمِينٌ، میرے نبی نے امی کہا ہے، وحی کا کاتب بنا دیا ہے، خدا کو اتنی پسند کتابت ہے میرے حضرت معاویہ کی۔ اور طلب ہے نبی کے بھائی برادر نسبتی، نبی کے بھائی علی کے بھائی، نبی کے بھائی علی کے بھائی، ہر ایک مومن کے آپ ماموں، ہر ایک مومن سے ہی قرابت ہے میرے حضرت معاویہ کی۔ اور آج کل بڑے بڑے فراعین، قوارین، نمارید، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن سب کی حکومت زمین پہ یا جسم پہ ہے، جھوٹی حکومت ہے۔ یہ وقت کے پرشکو حاکم فقط بدن کے حکمراں ہیں، یہ وقت کے پرشکو حاکم فقط بدن کے ہی حکمراں ہیں، مگر دلوں پر لکھی حکومت ہے میرے حضرت معاویہ کی۔ اور آخری شعر ہے مقطع، مجھے یقین ہے جناب مولانا تنویر صاحب استاذ عربی مدرسہ مومنین، مجھے یقین ہے علی کہیں گے قیامت کے دن،
یقین کا لفظ تو ایسے ہی آ گیا، امید کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اور امید بدل گیا یقین ہے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے علی کہیں گے خدایا سلمان پر رحم کر، مجھے یقین ہے علی کہیں گے خدایا سلمان پر رحم کر، کہ اس کے لب پر بھی جاری مدحت ہے میرے حضرت معاویہ کی۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔